فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بارک اللہ فیکم. جی جنید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک سوال تھا. ابھی جیسے کل عید ہے انشاءاللہ، لیکن عید کی نماز تو پڑھی نہیں گئی، لیکن ابھی سے وائرل میسج آ رہا ہے کہ عید مبارک عید مبارک. تو شیخ یہ صحیح ہے کیا سب کو میسج کرنا؟ بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات پوچھی آپ نے. ابھی تو عید پڑھی نہیں گئی، ابھی تو چاند نظر نہیں آیا عید کا، اور اس سے پہلے عید مبارک بھیجنا. ہمارے لوگوں میں ایک عادت پائی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو عید مبارک کہہ رہا ہوں قبل اس کے کہ رش ہو جائے. عرب لوگ کہتے ہیں قبل زحمہ. میں رش ہو جانے سے پہلے آپ کو عید مبارک دیتا ہوں، اور اسی کو لیے ہوئے ہمارے بھی کہتے ہیں جی ایڈوانس عید مبارک. ایڈوانس عید مبارک کی عید تو آنے والی ہے، لیکن آپ کو ابھی سے مبارک ہو. اس ایڈوانس عید مبارک کو اگر چھوڑ دیا جائے، جب عید آ جائے خیر اور سلامتی کے ساتھ، اور اس کے بعد ہی عید مبارک کہا جائے، بلکہ عید مبارک کا لفظ جو ہے اس کو بھی کہنا ثابت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں معروف تھا تقبل اللہ منا ومنکم، یہ الفاظ کہتا ہے اور ساتھ ہی عید مبارک بھی کہہ لیتا ہے. پہلے عید مبارک کہہ لے، بعد میں عید مبارک کہہ لے، لیکن جو سلف صالحین امت سے ایک عمل ثابت ہے عید کے لیے، وہ عمل کہیں، وہ الفاظ کہیں، وہ عمل کریں. اور وہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اپنانی چاہیے. اور یہ واقعی جب تک عید ہو نہ جائے، عید پڑھی نہ جائے، اس سے پہلے اگر یہ باتیں نہ ہوں تو بہتر ہے. عید کے پڑھے جانے کے بعد، عید کا وقت ہو جانے کے بعد، مثلا اشراق کا وقت ہو گیا، لوگوں نے نماز پڑھی، ایک آدمی نے نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھی، لیکن وہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت گزر رہا ہے. اب وہ اگر کسی کو عید مبارک کہتا ہے، تقبل اللہ منا منکم کہتا ہے، تو یہ تو ہو گئی معقول بات کہ تم نے عید پڑھ لی، تمہاری عید بھی اور تمہارے روزے تراویح بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اگر ابھی عید پڑھی نہیں تو پھر اس کو عید مبارک کہنا جو ہے وہ بے وقت ہے. اب وہی بات ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں جو ہم تو ایڈوانس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پیش کی عید مبارک. پیشگی کی بجائے جب تک عید ہو نہ جائے اس وقت تک یہ الفاظ نہ کہے جائیں تو بہتر ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نصیر صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب تھوڑا سا عید کی نماز کا خلاصہ بہتر طریقے سے، بچے بھی سن رہے ہیں اس کے لیے، ٹھیک، تاکہ اچھے طریقے سے انہیں بھی واضح ہو جائے. ٹھیک. یعنی عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ پہلے تو یہ رہا کہ عید کی نماز کے لیے ہم عیدگاہ میں جاتے تھے یا جامع مسجدوں میں جاتے تھے. اور یہ بات پہلے بھی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جیسے لوگ پڑھیں گے ہم بھی پڑھ لیں گے، یا جیسے امام پڑھائے گا ہم بھی اس کے پیچھے ہوں گے، ہمیں تو کچھ کرنا نہیں. خطبہ امام نے دینا ہے، امامت امام نے کروانی ہے، ہمارا کیا ہے، جائیں گے مصلی بچھایا اور بیٹھ گئے. لیکن اب کی اس مرتبہ اس سال یہاں خلیجی ممالک میں عیدگاہیں بند ہیں، خاص طور پر سعودی عرب میں عیدگاہیں بند ہیں، جامع مساجد بند ہیں. اور عید کی نماز کے لیے باقاعدہ مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ ہے کہ عید گھروں میں پڑھے. علامہ شیخ عبدالعزیز آل الشیخ جو ہیں ان کا یہ فتویٰ صادر ہو چکا ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ گھروں میں ادا کریں. اور عید کی نماز کو گھروں میں ادا کرنے کے لیے پہلی بات یہ کہ کئی لوگ فون پر بھی پوچھ رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ ہمیں تو خطبہ نہیں آتا. جب گھر میں عید کی نماز پڑھیں گے تو خطبہ نہیں ہے، خطبہ عیدگاہ میں ہے یا مسجد میں ہے. اب گھر میں جو ہم نے عید کی نماز پڑھنی ہے وہ اس طرح ہوگی کہ گھر کا جو سربراہ ہے، یعنی گھر کا جو بڑا ہے یا سربراہ کہہ لیں، شوہر ہے، شوہر اور بیوی دو ہیں تب پڑھ لیں، آگے شوہر کھڑا ہو جائے پیچھے بیوی کھڑی ہو جائے. بچے ہیں
تو جس طرح تراویح پڑھتے رہے ہیں جماعت کا انداز بالکل وہی ہوگا کہ آگے شوہر کھڑا ہو گیا، اگر کوئی بیٹا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، اور اگر بیٹے 2-3 ہیں، 4-5-6 ہیں تو وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ان کے پیچھے جا کے ان کی والدہ اور ان کی بہنیں کھڑی ہو جائیں گی، یا کوئی شادی شدہ درمیان میں ہے اس کی بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے گی. یعنی جو طریقہ کار ہے صف بندی کا وہ صف بندی کر لیں. اور اس کے بعد آپ نے عید کی نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے. وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ آپ نے تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نے کانوں تک یا کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اللہ اکبر. اب اس تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک کا، یہ پڑھیں اور پھر 7 تکبیریں کہیں، یعنی اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر. ان 7 تکبیروں کے دوران، یعنی ہر 2 تکبیر کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کلمہ ثابت نہیں ہے، کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں آپ نے کیا کیا، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، اور وہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ جب ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے تو دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے درمیان میں کہتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے. اس طرح آپ نے 7 تکبیریں مکمل کرنی ہے. تکبیر تحریمہ پہلی الگ ہو گئی، اب 7 تکبیریں آپ نے مکمل کرنی ہیں، اور 7 تکبیریں مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شروع کر دیں. سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ، اور اب باری آ جائے گی جو ضم سورت کہتے ہیں، کوئی سورت ملانا. اور وہ سورت جو ملانا ہے اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یا آپ عموماً جو عمل اختیار فرمایا کرتے تھے، وہ ہوتا تھا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الاعلی، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی سورۃ الغاشیہ. یہ بالترتیب پڑھتے تھے. اور سورت قاف اور قمر، ان صورتوں کے پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے. لیکن اگر کسی کو قاف، قمر، اعلی، غاشیہ کوئی بھی نہیں آتی تو وہ جو صورت اس کو آتی ہے، یعنی چاروں کو یاد ہوں گے ان میں سے، یا اس سے پہلے والی دوسری صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، جو بھی اسے یاد ہے ایک صورت وہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع چلا جائے. رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر رفع دین کرے. رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قطعاً منسوخ نہیں ہے جیسا کہ لوگ باور کرواتے ہیں. اس موضوع پر ہماری الحمدللہ ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، اور ریڈیو کے پروگرام بھی ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں. تفصیلی دلائل موجود ہیں کہ یہ غیر منسوخ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر تک اس سنت پر عمل کیا، رکوع سے پہلے رفع دین، رکوع کے بعد رفع دین. آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھایا، رفع دین کی، اور ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، یہ کلمات بھی کہیں جن کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 30 اور کچھ، یعنی بضع و ثلاثین، 30 اور چند اوپر 9 تک یہ ہوتا ہے. یعنی کہہ لیں کہ 40 کے قریب فرشتے تھے جو کوشش کر رہے تھے. ہر فرشتے کی خواہش تھی کہ ان کلمات کا ثواب میں لکھ کے لے کے جاؤں. یہ کلمات اتنے اجر و ثواب والے ہیں، اور یہ ہمیں یاد کر لینے چاہیے. نمازوں میں نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، فرض ہو، ہر رکوع کے بعد اٹھیں تو یہ کلمات ضرور کہیں. سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں طرح سے ثابت ہے. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. اب یہاں تک آ کے آپ سجدہ چلے جائیں. سجدہ گئے، پہلے سجدہ میں دعائیں مانگی جو کہ معروف ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں رکوع اور سجدے میں مفت کے لیے مانگنا شروع فرما دیا تھا. اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت سے دعائے مغفرت بھی ہے.
اور اگر کسی کو نہیں آتی تو یاد کر لے، جب تک نہیں آتی تب تک سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور یہاں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ چونکہ نماز عام سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، سب کو یہ معلوم ہوں گی۔ اب اٹھیے اور 2 سجدوں کے درمیان والی دعا جو ہے وہ مانگیے۔ 2 سجدوں کے درمیان والی دعا مانگنے کے بعد پھر سجدہ جائیے، پھر وہ دعا پوری کیجیے، تسبیح پوری کیجیے، اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر تو کہنا ہی ہے نا۔ یہ ہے تکبیر انتقال، جس کو کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یا ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہونا۔ اب نے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہاں، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ یہاں 5 تکبیریں پھر کہیں گے۔ پہلی رکعت میں تھی 7 تکبیر تحریمہ کے بعد 7، اور اس دوسری رکعت میں ہے تکبیر انتقال کے بعد 5 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور اسی طرح ہر 2 تکبیر کے درمیان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لیں تو ٹھیک ہے، نہ کہہ لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اب یہ 5 تکبیریں مکمل ہو گئیں۔ اب آپ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے سورۃ الغاشیہ آتی ہے وہ پڑھ لیں، اور سورۃ قاف قمر میں سے کوئی آتی ہے وہ پڑھ لیں، اور کوئی بھی ان میں سے نہیں آتی، کوئی دوسری آتی ہے کوئی سورت پڑھ لیں، اور جب یہ سورت پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، اور وہ آگے والا جو کلمات میں نے پہلے ذکر کیے ہیں وہ سارے ذکر کریں، پڑھیں، اور اس کے بعد سجدہ کریں۔ سجدہ پہلا کیا، سجدوں کے درمیان اٹھ کے دعا مانگی، پھر سجدہ دوسرا کیا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب التحیات للہ یہ مکمل پڑھیں، اللہم صلی علی محمد یہ مکمل پڑھیں درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعاؤں کا ذکر آتا ہے۔ عموماً رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص طریقہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی، یا غالباً حضرت ابوبکر صدیق کو، اپنے خاص لوگوں کو یہ دعا سکھلائی ہے۔ تو یہ دعا عام بھی کر سکتے ہیں، نماز کو سلام پھیرنے سے پہلے، نماز کی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا بھی کر لیں۔ اور اللہم نعوذ بکا جو 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المسیح دجال ہے، فتنۃ المحیا والممات ہے، 4 چیزوں کے فتنوں سے دعا مانگنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ مانگ لیں، یا کوئی بھی جو آپ کو دعائیں آتی ہیں، 1 کریں، 2 کریں، 10 کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں وہ موقع تو نہیں، لیکن میں اشارہ دے دیتا ہوں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یا ادھر لے کے جائیں گے، پھر ان کی کوشش ہے کہ جو کوئی پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں نا ان کو بھی دیکھتے جائیں، اسی طرح جھٹکے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر سارا علاقہ صرف اپنا رخ جو ہے وہ دائیں طرف موڑیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کبھی کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف دائیں طرف۔ بائیں طرف بھی اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن وبرکاتہ اس طرف کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، آپ کی عید الفطر ہو گئی۔ اب خطبہ نہیں ہے، گھروں میں نماز پڑھنے کی شکل میں خطبہ نہیں ہوتا، نہ ہوگا، اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز حفظہ اللہ، ان کا یہ باقاعدہ فتویٰ صادر ہوا ہے کہ 2 رکعتیں عید الفطر کی پڑھی جائیں گی عید الفطر کی طرح، اور خطبہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے، یعنی اکیلا رہ گیا، اس کو بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ اور اگر کوئی ایک نماز ہو گئی، اب یہاں تو ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں میں ہوں گی تو کیا کسی کی چھوٹے گی، سارے مل کے پڑھیں گے، لیکن اگر کہیں ایسا ہے باہر ہیں، کسی علاقے میں باہر بھی کچھ ایسا چل رہا ہے، تو اگر کسی نے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے جماعت نہیں پائی اور وہ اکیلا رہ گیا، پھر اس نے دیکھا کہ 1-2 لوگ کچھ اور بھی مل گئے ہیں، تو وہ بعد جماعت دوبارہ نماز پڑھ لیں۔
نماز کو باجماعت دوبارہ پڑھنے کی شکل میں اور پوری جماعت کی شکل میں اگر یہاں گھروں میں ہے تو خطبہ نہیں ہے، اور جو باہر ہیں جن لوگوں نے عیدگاہوں میں جامع مسجدوں میں جن علاقوں میں نماز عید پڑھنی ہے وہ ظاہر ہے کہ امام جب اسلام پھیر لے گا تو اس کے بعد وہ خطبہ شروع کر دیتے ہیں، اور خطبہ جو ہے خطبۃ العید کا سنت ہے، ثواب ہے، سننا چاہیے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ خطبہ نہیں سنتے، کوئی گناہگار تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہوتے ہیں، لیکن عید سال کے بعد عید الفطر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پورا سال وہ نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن عید میں آئے ہوتے ہیں۔ اب اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ سال میں ایک نماز پڑھنے آئے ہیں اور وہ بھی آپ خطبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ادھر سلام پھرا اپنا مسلح جھاڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جی بغل گیر ہو کے مل رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، جبکہ خاص طور پر معانقہ کرنا، اس کے بارے میں غالباً کل بھی بات آئی تھی کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ معانقہ کس کے لیے ہے؟ جو دور سے آئے اس سے آپ معانقہ کر لیں، جو دیر سے آئے، دیر ہو گئی، عرصہ ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی، کہیں قریب ہی تھا لیکن ملاقات ہوئے مدت ہو گئی ہے، وہ ملیں، معانقہ کریں، کوئی معقول بات ہوتی ہے۔ لیکن اپنے گھر سے اٹھیں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اپنے گھر سے نکل کے جائیں، اپنی گاڑی میں اکٹھے رہیں اور اکٹھے جا کے مصلے ڈال کے نماز پڑھیں عید کی، اور پھر سلام پھیرتے ہی شروع ہو جائے معانقہ کرنے، تو یہ جو ہے وہ شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ابو داود کی بہت مفصل شرح لکھی ہے اور عربوں میں بھی وہ بڑی معروف شرح ہے، اور ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں، وہ ان کا ایک مقالہ ہے سلسلہ میں مستقل، انہوں نے بعد دلائل ثابت کیا کہ یہ معانقہ جو ہے عید کا جسے عادت بنا لیا گیا ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے غالباً اس کو بدعت شمار کیا ہے، لہذا اس طرح آپ نے عید کی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ اور جو لوگ باہر جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ جاتے ہوئے تکبیریں کہتے جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں کہتے ہوئے جائیں، اور خطبہ شروع ہونے تک جو عید الفطر ہے، خطبہ شروع ہونے تک وہ تکبیریں کہتے رہیں، یعنی تکبیر فجر کی نماز صبح سے لے کے نماز ہو جانے یا خطبہ شروع ہونے تک، نماز شروع ہونے تک وہ تکبیریں کہتے رہیں۔ اور عیدگاہ جو باہر جائیں گے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا راستہ بدل لیں، جاتے ہوئے کسی اور راستے سے جائیں اور آتے ہوئے دوسرے راستے سے آئیں، تو اس میں بھی اسلام کی شوکت، اسلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں اور کچھ بھی نہ ہوگا تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے، آنے کے لیے راستہ الگ الگ اختیار فرمایا، اور بڑی مصلحت اس میں یہی ہے کہ مسلمانوں کی عظمت، اسلام کی عظمت، اسلام کی شوکت ثابت ہوگی، بکثرت لوگ نظر آئیں گے، اور جہاں سے آپ گئے تھے وہیں سے آپ پلٹ آئے، ظاہر ہے کہ بظاہر گنتی میں بھی فرق نظر آتا ہے کہ تھوڑے سے ہیں، جب بکھر جائیں گے، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، تو زیادہ غیر مسلم لوگوں کے دلوں پر دھاک بیٹھے گی، اور یہ ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کی زمین، ادھر سے جائیں گے، ادھر سے آئیں گے، اللہ کی زیادہ زمین جو ہے آپ کے لیے گواہ ہو جائے گی کہ اس آدمی نے عید کی نماز پڑھی ہے۔ تو اس طرح کی ایک نہیں کئی حکمتیں موجود ہیں راستہ بدلنے میں، راستہ بدل کے آنا چاہیے۔ یہ ہیں کچھ ضروری مسائل جو عید الفطر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، بارک اللہ فیک۔ سوال پوچھ رہے ہیں، ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا رمضان کے فوراً بعد شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں؟ جہاں تک شوال کے روزوں کا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے پیچھے 6 روزے شوال کے بھی لگا دیے، کانا کا صیام الدہر، تو وہ گویا کہ ہمیشہ کا، یعنی پورے سال کا روزے دار ہے۔ اور پورے سال کا روزے دار باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی جمع تفریق کر کے تفصیل بھی بتائی
کہ الحسنہ بعشر امثالہا، نیکی 10 گنا. اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا. ایک مہینہ رمضان کا روزے رکھے 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب ہو گیا. 6 دن کے روزے رکھیں گے تو 60، 10 گنا ہو گیا نا، تو 60 دن ہو گئے. 60 دن کے 2 مہینے ہوتے ہیں، تو 10 مہینے کے برابر رمضان گیا اور 2 مہینے کے برابر یہ 6 روزے گئے. 12 مہینے سال ہو گیا. پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے جو 6 روزے رکھتا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ حدیث سے جو بظاہر الفاظ نظر آتے ہیں نا، ثم اتبعہ، رمضان کے بعد اس کے پیچھے اس نے 6 روزے رکھے، بہتر ہے. اور عموماً لوگوں کا عمل یہی ہے کہ وہ 6 روزے جو ہیں وہ شوال کے شروع میں ہی رکھ لیتے ہیں. عید کا دن چھوڑا، اس کے بعد روزے رکھنا شروع کر دیے. اور اگر کوئی یہ پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کر لیتا ہے تو تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ اس کو 2 مہینے کا مل ہی جائے گا. کیونکہ جب بھی وہ یہ نیکی کرتا ہے شوال کے مہینے میں تو اس کو 6 روزوں کا 60 روزوں کے برابر ثواب مل جائے گا. سال کا اجر جو ہے وہ بن جاتا ہے. لہذا ساتھ ہی رکھ لے، بہتر نہ رکھے، پورے مہینے میں رکھ لے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ہی رکھنے میں چونکہ آدمی کی مہینہ بھر کے لیے عادت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور ہوتا بھی ہے ایسا کہ مہمان آنا شروع ہو گئے. عید کے دن سے لے کے 2 4 6 دن مہمانوں کی آمد لگی رہتی ہے اور چھٹیاں بھی کچھ ہوتی ہیں ان دنوں میں. تو ظاہر ہے کہ ان دنوں میں پھر روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. مہمان روزے والے نہ ہوں تو پھر اور مشکل ہے کہ یہ جی ہمارے ہوتے ہوئے روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسی شکل میں اگر کوئی تھوڑا آگے بھی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ روزوں کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ان کا اگلا سوال ہے کہ شوال کے 6 روزے کے بعد بھی عید منانا ہے؟ عید جو ہے وہ 6 روزے کے بعد نہیں ہوتی. عید یا تو 29 اور 30 روزے کے بعد ہوتی ہے، یا پھر 10 تاریخ کو جو ذی الحج ہے، 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے. ان 6 روزوں کے بعد عید کا کوئی معنی، یہ تو نفل روزے ہیں، نفل روزے ہیں. عید ہے فرض روزوں کے بعد. اب نفل روزوں کے بعد منائیں گے تو پھر جو لوگ 13 14 15 کا رکھتے ہیں آدھی عید منانا تو ان کا بھی حق بنتا ہے نا. یہ 6 روزے رکھ کے ایک عید بناتے ہیں. جو لوگ ہر مہینے 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو تو پھر آدھی عید تو ان کی بھی ہونی چاہیے ہر مہینے میں. تو یہ عید کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب بھی آپ چاہیں عید منا لیں. اس کا باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشروعیت کا وقت ہے، طریقہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ عید رمضان المبارک مکمل ہونے کے بعد 1 شوال کو عید ہے یا 10 ذی الحج کو عید ہے. یہ 2 عیدیں ہیں. 6 روزوں کے بعد کوئی عید نہیں، 3 روزوں کے بعد کوئی عید نہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال اور ہے کہ فلیٹ اور شاپ سے حاصل ہونے والے کرائے کی رقم میں بھی زکوٰۃ دینا ہے؟ فلیٹ اور دوسری کیا چیز ہے؟ فلیٹ اور دکان سے آنے والے کرائے. اگر کسی نے دکان بنا کے کرائے پہ چڑھا رکھی ہے، کوئی 1 2 4 فلیٹ ہیں وہ بھی کرائے پہ چڑھا رکھے ہیں، تو ان سب کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی. اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے تو فلیٹ کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، اس کا جتنا کرایہ آتا ہے میں کھا لیتا ہوں. کوئی بات نہیں، کھا لیتے ہو تو اس کی زکوٰۃ ختم ہو گئی، آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا. دکان کا کرایہ آتا ہے وہ میں کھا لیتا ہوں، آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن جو آپ سروس کر رہے ہیں اس کے پیسے بچ کے آپ آٹومیٹک حساب برابر ہو جائے گا. اگر آپ دکان کا کرایہ رکھے رہتے، مکان کا فلیٹ کا کرایہ رکھے رہتے تو وہ موجود ہوتا. اب آپ نے وہ کھا لیا ہے، تنخواہ جو آ رہی ہے وہ پیسہ موجود ہوگا. اب اس پہ جو آپ کو رمضان اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو جتنا پیسہ آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، بینک میں موجود ہے، جیب میں موجود ہے، تجوری میں موجود ہے، وہ پیسہ آپ کو جمع کرنا ہے. گھر کے اندر جو سونا ہے اس کو جمع کرنا ہے، جو کسی سے قرض لینا ہے وہ جمع کرنا ہے، اور ان سب کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اب ان سب کی جب 2.5% زکوٰۃ آپ نے دینی ہے تو آپ نے کھا لیا یا بچا لیا جو کچھ کر لیا، کرائے کا معاملہ آٹومیٹک اندر آ جائے گا. اگر آپ نے کرایہ کھا لیا تو تنخواہ سے پیسے بچ گئے،
اور اگر آپ نے تنہا سے کھا لیا تو کرائے والے پیسے بچ گئے. تو ہماری ایک مثال میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کی تھی کہ اپنا سر سرانے کی طرف رکھیں یا پائنتی کی طرف رکھیں، کمر درمیان میں آتی ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ چاہے کرائے سے کھا لیں، چاہے تنخواہ سے کھا لیں، چاہے کرائے سے کھا لیں، چاہے اپنے بزنس کی آمد سے کھا لیں، پیسے جو بچیں گے ان پر زکات دینی ہے اور اس میں وہ آٹومیٹک شامل ہو ہی جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. شیخ اللہ جزا خیر دے، وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا اس مبارک سلسلے کے اختتام پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کچھ نصیحتی کلمات بھی ہو اور دعائیہ بھی ہو. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے. نصیحت کے کلمات جو ہیں وہ ہم نے کہہ دیے ہیں آج بیٹھتے ہی، کہ ہم نے رمضان سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سیکھا ہے، اور جو کچھ سیکھ لیا ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے. اور یہ صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھنا ہے. زبان پہ کنٹرول، آنکھ پہ کنٹرول، کان پہ کنٹرول، ہاتھ پہ کنٹرول، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اور ان کو ہم نے زیر عمل رکھنا ہے. اور اسی طرح اپنے عمل میں اخلاص ہے، اخلاص کو بھی ہم نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کریں، صرف اسی کی رضامندی کے لیے کریں، کسی قسم کا رو رعایت اور دکھلاوا نہ ہو. یہ سب سے اہم بات ہے عمل کی قبولیت کے لیے. اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، یعنی عقائد جو ہیں، توحید کا عقیدہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے. اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اعمال کی قبولیت ہی خطرے میں ہے. جس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. لہذا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو عقیدہ توحید پر کاربند کریں، عقیدے کو صحیح کریں. اور اگر کوئی کمی کوتاہی، خرافات، کوئی شرکیات ہمارے اندر کسی نہ کسی وجہ سے ہیں تو کوشش کریں کہ کتاب التوحید، تقویۃ الایمان وغیرہ اس طرح کی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علی وجہ البصیرت شرک سے پاک کر لیں، بدعات سے پاک کر لیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے تاکہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ فقیر، مسکین، محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فقر، مسکینی اور محتاجی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور جس کی جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اللہ رب العزت ان کی وہ تمام خواہشات پوری فرمائے. اور جس کو کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنے دین پر رکھے، ایمان پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی ایمان پر لائے. انہی کلمات پر ہم بھی اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر دوسرے پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر وشکر اللہ لکم. بارک اللہ فیک.